بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 24 ستمبر 1905۔ حضرت اقدس نے فرمایا، صوفیوں نے اس حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کو صحیح مانا ہے، اور فی الحقیقت یہ صحیح ہے، اور یہودیوں پر اسی سے مار پڑتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس امت کو ایسا شرف عطا فرمایا کہ علماء امت کو انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ٹھہرایا۔ علماء کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت 29۔ یعنی بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہی عالم ہیں۔ ان میں عبودیت تامہ اور خشیت اللہ اس حد تک پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ایک علم اور معرفت سیکھتے ہیں اور اسی سے فیض پاتے ہیں، اور یہ مقام اور درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع اور آپ سے پوری محبت سے ملتا ہے، یہاں تک کہ انسان بالکل آپ کے رنگ میں رنگین ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آل عمران آیت 32۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پس اب اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ جب تک انسان کامل متبع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے فیوز و برکات پا نہیں سکتا، اور معرفت اور بصیرت جو اس کے گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کر دے عطا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں جو علماء امتی کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ غرض ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اور دوسری طرف اس امت کو کنتم خیر امت کہا، آل عمران آیت 111، تاکہ یہودیوں پر زد ہو۔ مگر میرے مخالف عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ امت باوجود خیر الامت ہونے کے پھر شر الامت ہے۔ بنی اسرائیل میں تو عورتوں تک کو شرف مکالمہ الہیہ دیا گیا، مگر اس امت کے مرد بھی خواہ کیسے ہی متقیوں اور خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں مریں اور مجاہدہ کریں، مگر ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہی جواب ان کے لیے خدا کی طرف سے ہے کہ بس تمہارے لیے مور لگ گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی اور سوء ظن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین اور اسلام کی حد کیا ہوگی۔ دوسری قوموں کو ملزم کرنے کے لیے یہی تو زبردست اور بے مثل اوزار ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اسی کو تم ہاتھ سے دیتے ہو۔ پھر ایک اور بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے قائم کیے تھے۔ پہلا سلسلہ موسوی تھا، دوسرا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یعنی محمدی سلسلہ، اور اس دوسرے سلسلے کو مسیح ٹھہرایا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسیح موسیٰ کہا گیا تھا۔ تورات کی کتاب استثناء میں یہی لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، اور قرآن شریف میں یہ فرمایا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت 16۔ یعنی بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے، اسی طرح یہ رسول بھیجا گیا ہے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا، یعنی موسیٰ کی طرح۔ اب غور کرو کہ اس میں کما کا لفظ صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کمالات و برکات کی کمی نہ ہوگی۔ پھر سورہ نور میں آیت استخلاف میں بھی یہی کما کا لفظ آیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56۔ اسی امت کے عام مومنین اور ہمارے صالح بجا لانے والوں سے خلافت کا وعدہ کیا گیا، اسی طرح پر جس طرح بنی اسرائیل میں خلفاء کیے گئے تھے، یہاں بھی وہی کما کا لفظ موجود ہے۔ ایک طرف تو اس سلسلہ کو سلسلہ موسویہ کا مسیل ٹھہرایا، دوسری جگہ سلسلہ موسوی کی طرح خلفاء بنانے کا وعدہ فرمایا۔ پھر کیا دونوں سلسلوں کا طبی توافق ظاہر نہیں کرتا کہ اس امت میں خلفاء اسی رنگ کے قائم ہوں؟ ضرور کرتا ہے، اور اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ سلسلہ موسویہ میں 13واں خلیفہ مسیح تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سلسلہ محمدیہ میں 13واں خلیفہ مسیح نہ کہلائے؟ اس لیے ضرور تھا کہ آنے والے کا نام مسیح رکھا جاتا۔ یہی سر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس امت میں بھی ایک مسیح کا وعدہ کیا۔ بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو مسیح موسیٰ رکھا ہے، مگر آخر میں آنے والے خلیفہ کا نام عیسیٰ رکھا ہے۔
मसीह ईसा नहीं रखा इसलिए वो आप ही आ जाएगा। इस किस्म के एतराज़ बज़ाहिर धोखादेह हैं और मुमकिन है कि वो आदमी जो असल हालात से वाकिफ नहीं उसको सुनकर घबरा जावे, मगर हकीकत यह है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो मसीह मूसा ही होना चाहिए था, इसलिए कि तौरात की किताब जिस नाम है मसीह मूसा ही कहा गया था। बस अगर आप मूसा होने का दावा करते तो किताब वाले कहते कि हमें तो मसीह मूसा का वादा दिया गया है, ना कि मूसा का, इसलिए उनको तवज्जो दिलाने के वास्ते वही लफ्ज़ रखा जो वहाँ मौजूद था। मगर यहाँ इसके खिलाफ बात थी। पहली किताबों से और अंजील से मालूम होता है कि ईसा आएगा, मगर जब ये साबित हो चुका कि वो वफात पा चुके हैं और आ चुके हैं तो कोई ख्याल भी नहीं करेगा कि वो जिंदा होकर आ जाएंगे। रहा वफात का मसला, वो ऐसा साफ है कि इस पर ज़्यादा कहने की हाजत ही नहीं। अल्लाह ताला ने अपने कौल से या ईसा अन्नी मुतवफ़ी का आल इमरान 56 और हज़रत मसीह ने अपने इकरार से फलम्मा तवफ़्फ़यतनी अल मायदा 118 और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोयत से जबकि मेराज की रात हज़रत ईसा को हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठा देखा, साबित कर दिया है कि वो वफात पा चुके हैं। वरना अगर वो जिंदा हैं तो मुर्दा के पास रहने का क्या ताल्लुक। और इसके अलावा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात पर पहला इजमा यही किया कि मसीह फौत हो गया। जैसे कि बारहा मैंने बयान किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी वफात पर तलवार निकाल ली और कहा कि अगर कोई आपको मुर्दा कहेगा तो उसका सर उड़ा दूंगा। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर खुतबा पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, आल इमरान 45। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक रसूल हैं और आपसे पेशतर सब रसूल वफात पा चुके हैं। अब बताओ इसमें मसीह या किसी और की क्या खसूसियत है? क्या हज़रत अबू बकर ने किसी को बाहर रख लिया था और सहाबा कब गवारा कर सकते थे कि वो किसी और को तो जिंदा तस्लीम करें और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ करें कि आपने वफात पाई है। गरज सहाबा का इजमा भी मौत पर मोर करता है और फिर अक्ल सलीम तो दूर से उसको धक्के देती है। आमतौर पर हम आंखों से देखते हैं, अगर अक्ल के सामने ये पेश करें कि कानों से देखते हैं तो वो कब इसको मान लेगी। इसी तरह जब आदम से लेकर अब तक आसमान पर जिंदा इसी जिस्म के साथ जाने की कोई नज़ीर नहीं मिलती तो हम क्यों कर मान लें कि मसीह जिंदा और इसी जिस्म उनसरी के साथ आसमान पर चला गया। नज़ीर अगर कोई मिलती है तो वह एलिया की आमद के नज़ीर है जिसका वादा मलाकी नबी की किताब में किया गया था और उसके आने का फैसला खुद हज़रत मसीह ने किया कि आने वाला एलिया यही यूहन्ना है, चाहो तो कबूल करो। अब इस नज़ीर से मालूम होता है कि दोबारा आमद के ये माने होते हैं और ऐसे अल्फाज बतौर इस्तिआरा के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इसके बाद अगर फैसला है मौत में शक हो तो पहले इन दलाइल को तोड़ो और फिर आने वाले का जो फैसला हज़रत ईसा की अपनी अदालत से हुआ है इसके खिलाफ कोई फैसला पेश करो। उन्हें तो साबित किया कि आने वाला बरूदी रंग में आया करता है। तुम कहते हो कि वो हकीकी मुर्दे जिंदा कर दिया करते थे, बस अगर ये सच है तो क्यों उन्होंने एलिया को जिंदा न कर लिया ताकि उनकी नबूवत मुस्तबे न होती और यहूदियों की कौम तबाह न होती। उन्होंने मलाकी नबी की पेशगोई ही का तो सवाल किया था, उनके राह में रोक और पत्थर वही अमर हुआ न कोई और। इस तावील पर हजरत मसीह ने की थी, जो तावील हजरत मसीह ने की थी वो राजी न हुए और इनकार करके लानती ठहरे। बाज़ औक़ात जब इस दलील का नक्स जो हमारे मुखालिफ नहीं कर सकते तो फिर कह देते हैं कि ये किताब मुहर्रफ मुबद्दल है। मैं कहता हूँ कि मुहर्रफ व मुबद्दल ही सही, लेकिन तवातर कौमी को क्या करोगे? यहूदी अब तक मौजूद है, उनसे पूछ लो कि क्या वो इस अमर के मुंतजर नहीं है कि मसीह से पहले एलिया जरूर आएगा और ईसाई भी उसके कायल। अगर वो कायल ना होते तो एलिया को बरूज यूहन्ना को क्यों तस्लीम करते? बस यहूदी और ईसाई बावजूद है कि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं मगर इस अम्र पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं। ऐसी सूरत में यह अम्र बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह अमूर हमारे जबरदस्त मुअय्यद हैं। जैसे याह्या का नाम इलियास रखा है, इसी तरह अल्लाह ताला ने मेरा नाम ईसा रखा। लेकिन अगर कोई कहे कि इस नाम में क्या हिकमत हुई तो इसके जवाब में याद रहे कि यहूद इसी शरारत की वजह से उन्हें रिफ हुए थे कि इलियास नहीं आया। चुनांचे एक फाजिल यहूदी की किताब मेरे पास मौजूद है, उसने इस अमर पर बड़ा जोर दिया है, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि अगर क़यामत को हमसे सवाल होगा तो हम मलाकी नबी का सहीफा पेश करेंगे कि इसमें कहाँ लिखा है कि मसीह आएगा। बस यहूदियों के लानती और मुनरिफ होने के लिए ये इब्तला उन्हें आ गया। इस उम्मत के लिए सिलसिला मूसवी की मुमासलत के लिहाज से ज़रूरी था कि एक मसीह आए और अलावा बरी चूँकि इस उम्मत के लिए ये कहा गया था
کہ آخری زمانے میں وہ یہود کے ہم رنگ ہو جائے گی، چنانچہ بالاتفاق غیر المغضوب علیہم میں مغضوب سے مراد یہود لی گئی ہے۔ پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوئے جب ان کے سامنے بھی ایک عیسیٰ پیش ہوتا، اور پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوتے جب ان کے سامنے بھی یہ ایک عیسیٰ پیش ہوتا، اور اسی طرح پر یہ بھی انکار کر دیتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آنے والا عیسیٰ آ گیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو زیادہ ملزم ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے ایلیا والی نظیر موجود تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی غور نہیں کیا اور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، آمین۔ 27 ستمبر 1905۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا اور اس پر رحم کرتا ہے، اور اس رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تاکہ والے دنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں۔ مگر تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذیل و خوار کیا۔ اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو، بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا تعالیٰ کے معموروں کا خاصہ ہوتا ہے۔ ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ہے نمونہ اعلیٰ اخلاق اور فروتنی کا، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں خدام ہوتے ہیں جو ہر وقت جد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے انکسار، فروتنی اور تحمل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے بعض مرد یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خدمت گار سے ذرا کوئی کام بگڑا، مثلا چائے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا تازیانہ لے کر مارنا شروع کر دیا، اور ذرا شوربے میں نمک زیادہ ہو گیا، بس بیچارے خدمت گاروں پر آفت آئی۔ دوسرے غربا کے ساتھ معاملہ تب پڑتا ہے کہ وہ فاقہ مست ہوتے ہیں اور خشک روٹی پر گزارا کر لیتے ہیں، مگر یہ باوجود علم ہونے کے بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں جب بصورت سائل آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو ذرہ ذرہ کا خالق ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ غریبوں کے ساتھ یہ معاملہ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ کس قدر ناخدا ترسی یا خدا ترسی سے حصہ لیتا ہے یا لے گا۔